نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الفجار ہرگز نہیں بے شک گناہ گاروں کی کتاب لفی سجین یقیناً سجین میں ہوگی وما ادراک ما سجین اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے کتاب مرقوم ایک لکھا ہوا دفتر ہے ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے الذین یکذبون بیوم الدین وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں جزا کے دن کو وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اور نہیں جھٹلاتا اس کو کوئی بھی سوائے اس کے جو حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہو اذا تتلا علیہ آیاتنا جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں قال اساطیر الاولین کہتا ہے یہ قصے ہیں پہلوں کے کلا ہرگز نہیں بل ران علی قلوبہم بلکہ زنگ چڑھا ہے ان کے دلوں پر ما کانوا یکسبون جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے کلا ہرگز نہیں انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون بے شک وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہوں گے ثم انہم لصال الجحیم پھر بے شک وہ داخل ہوں گے دوزخ میں ثم یقال پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ المطففین آیت نمبر 7 سے لے کر 17 تک تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے ایسے لوگوں کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ کل انہوں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے آج کے سبق میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ جو مجرم ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں ان کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے کہ نیکوکار کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے۔ سجین اور علیین، سجین سجن جیل کو کہتے ہیں اور علیین اونچی عظمت والے مقام کو کہتے ہیں۔ سجین ایک مقام ہے جو تحت الثری سے بھی نیچے ہے، زمینوں سے بھی نیچے ہے، اور اس کی حقیقت اللہ ہی کو علم میں ہے۔ مجرم کی، گناہگار کی، کافر اور فاسق کی روحیں بھی اسی سجین میں ہوتی ہیں اور ان کے اعمال نامے بھی وہیں پھینک دیے جاتے ہیں۔ 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں ہے، مجرموں کے بارے میں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ قاری صاحب یہ لائٹ بھی بند کر دو ذرا، سونا ہے نا، عکس چنگی لگتی۔ مجرموں کے لیے یہ ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو وہیں پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب مجرم کی روح نکال کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے تو کھولے نہیں جاتے، پھر وہیں سے نیچے پٹخ کر ماری جاتی ہے اور جو سجین میں جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی نامہ اعمال کی وہ کتاب وہ بھی اسی میں پھینک دی جاتی ہے، اور قیامت تک اسی قید خانے میں ان کی روح بھی بند رہتی ہے اور ان کی نامہ اعمال بھی رہتے ہیں۔ پھر محشر کے دن جیسا کہ ہم نے سورہ انفطار میں پڑھا، پھر روحیں جوڑی جاتی ہیں، پھر بارگاہ الہی میں پیشگی ہوگی، اور پھر الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑا کے دوزخ کی طرف ہمیشہ کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک گناہگاروں کی کتاب ان کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے جو لکھا ہوا ہے، وہاں ایک ان کا نمبر شمار، کون سا مجرم ہے کیا ہے، جیسے کہ ہر ادارے میں ہر جگہ میں ہوتا ہے، سجین میں بھی مجرموں کے نام درج ہوں گے۔ وہاں بھی ایک ترتیب ہے جس ترتیب سے ان کی روحیں اور ان کے رجسٹر اعمال نامے وہاں پھینکے جائیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، لوگوں ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کے عذاب کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کے منکر ہیں، ان کے لیے بڑی تباہی اور ہلاکت ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں جھٹلاتا جزا کے دن کو، سب مانتے ہیں سوائے اس کے معتد اثیم، جو حد سے بڑھنے والا گناہگار ہو۔ معتد حد سے تجاوز کرنے والا، جو سرکشی میں، بغاوت میں حد کو کراس کر دیتا ہے، وہی قیامت کا منکر ہے۔ جو گناہ کرتے کرتے حدیں کراس کر دیتا ہے، وہی قیامت کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قیامت پہ یقین نصیب فرمائے۔ سورہ ماعون میں کیا فرمایا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، قیامت کا منکر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ بات ہوتی کہ کل میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو یتیم کو دھکے نہ دیتا، یتیم پر ظلم نہ کرتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانا کھلانے کی ترغیب جو نہیں دیتا، یہ قیامت کا منکر ہے۔ اس لیے فرمایا حد سے بڑھنے والا، حد سے زیادہ گناہگار، وہی قیامت کا منکر ہے۔ اور قیامت کے منکر کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو
تو کہتا ہے یہ قصوں اور کہانیوں کی کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے یہ تو کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، کہانیوں کی کتاب لے آئے ہو۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ کہانیوں کی کتاب نہیں، بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کے کسب اور اعمال کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے وہ نقطہ دھل جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، اگر نہیں کرتا تو اور گناہ کرتا ہے اور نقطہ لگ جاتا ہے، یوں گناہ کرتا رہتا ہے، دل پہ نقطے لگتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اور اسی کو اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ بدعمالیاں کر کر کے، اللہ کو ناراض کر کر کے، کفر و شرک کر کر کے، ظلم اور زیادتی کر کر کے دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، بدعمالیوں کا زنگ دل پر چڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، لوگو انسان کی جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہو پورا جسم صحیح رہتا ہے، وہ بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے، اگر دل میں ضد آ جائے، دل میں نیت میں فتور آ جائے، کفر و شرک آ جائے اور اللہ کی نافرمانی اور منافقت آ جائے، فرمایا سارا وجود غلط کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں زنگ چڑھا ہوا ہے، اس لیے قرآن ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتا، اور قرآن کو قصوں اور کہانیوں کی کتاب کہہ دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا، سزا کیا ہوگی؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن جب رب کے بندے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، یہ بدنصیب رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ یہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے لمحجوبون، حجاب میں ہوں گے، پردے میں رکھ دیے جائیں گے۔ اور سورہ قیامہ میں ہم نے پڑھا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے کیونکہ رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فرمائے یہ بدنصیب جو اللہ کی آیتوں کو کہانیوں اور قصوں والی کتاب کہہ دیتے ہیں، یہ اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک ان سے کہا جائے گا دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ ثم یقال، پھر جب دوزخ میں پہنچیں گے پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، دنیا میں نہیں مانتے تھے، اب یہ وہی جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک کتاب گناہ گاروں کی سجین میں ہوگی۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا دفتر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں کوئی جھٹلاتا اس کو مگر حد سے بڑھنے والا گناہ گار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے قصے ہیں پہلوں کے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے۔
کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہوں گے، ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ دوزخ میں داخل ہوں گے، ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلاتے